بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا اور اس موقع پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. لیکن اب اس ترقیاتی پیکج پہ سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس پر ایک بیان دیا، اور خاص طور پہ جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں ان کے بیانات سے کافی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. خیال تو یہی تھا کہ اس پیکج پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت مل کے عمل درآمد کرے گی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے. یہ کیوں صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ماضی میں بہت سے وعدے کیے، تو ان میں سے کتنے وعدے پورے ہوئے ہیں، کتنے نہیں ہوئے؟ اور اگر کراچی پیکج پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا تو پھر کراچی میں جو تحریک انصاف ہے اس کے لیے کیا مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ آج پنجاب میں ایک اور آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے. 2 سال میں 5واں آئی جی پنجاب تبدیل ہوا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ پنجاب میں بار بار آئی جی کو کیوں تبدیل کیا جاتا ہے اور باقی صوبوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ اور بھی معاملات ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کے. بہت بہت شکریہ. جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی، اور جناب سعید غنی صاحب، وزیر تعلیم حکومت سندھ کے. سب سے پہلے چند صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پنجاب والی، اس پہ ذرا بات کر لیں. یہ کیا وجہ ہے پنجاب میں بار بار آئی جی کو تبدیل کیا جاتا ہے؟ 2 سال میں 5واں آئی جی. آپ آئی جی سے کروانا کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احمد میر بھائی، ہم کوئی آئی جی صاحب سے کوئی نئی پارٹی نہیں بنوانا چاہتے، نہ کوئی یونیفیکیشن بلاک بنوانا چاہتے ہیں، نہ کوئی ایسی صورتحال، نہ کوئی کسی کو وکٹمائز کروانا چاہتے ہیں، نہ ہم شوگر ملوں پہ کوئی قبضے کروانا چاہتے ہیں یا زمینوں پہ کوئی قبضے کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. یقیناً اس کی پولیس جو ہے وہ ایک پولیسنگ جو ہے رول ماڈل ہونا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح پولیٹیسائز کیا گیا پولیس کو، اور پھر جس طرح پولیٹیکل ڈی پی اوز کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دینا ایس پی لیول، ڈی آئی جی لیول کے، اور ان کو بھی سیاست، پھر جس طرح پولیس افسران پراپرٹیز کے کام کرتے ہیں لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں، تو وہ ایک بہت بڑا ایک ود ان ڈپارٹمنٹ بھی ایک مافیا بن چکا ہے. اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے پھر اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، کبھی سینٹر فارورڈ، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ. یہی بات ہے اور نہیں، کوئی لیکن بات نہیں. اگر صوبے کا آئی جی جو ہے اس کا ایک جونیئر اس کے خلاف بیان بازی کرے اور جونیئر کے خلاف دیکھیں وہ کارروائی نہ ایک ہو اور آپ آئی جی نہیں، کو بدل دیں. وہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. کوئی بیان بازی ایسا نہیں ہوتا، فورسز کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب کمانڈ کسی نے کرنی ہو تو وہ اختلافات، تو باقی یہ صوبائی معاملہ ہے. اب زیادہ میرے خیال ہے ڈیٹیل میں آپ کو سی ایم صاحب کا کوئی سپوکس پرسن یا ان کا کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے. مجھے اتنی اس واقعہ کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن فورسز میں ایسا کہاں ہوتا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، میں دیکھ رہا تھا تو 5 سال میں انہوں نے 3 آئی جی تبدیل کیے تھے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ ایک آئی جی جو ہے وہ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک رہے؟ بدل رہے ہیں آئی جی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ حامد صاحب، ویسے تو یہ اختیار وزیر اعلیٰ کا ظاہر ہے، وفاقی حکومت کا اس میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے، آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی. لیکن یہ متعلقہ صوبائی حکومت جو ہے، اس کا جو سربراہ ہے، اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے اور وہی پھر آگے پینل فارورڈ کرتا ہے، اور اس میں کارکردگی دیکھی جاتی ہے. اگر پولیس فورس کو منظم رکھنا ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے الیکشنز بھی لڑتے ہیں، حلقوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈی پی او صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ بار بار دباؤ ڈالیں اور ڈی پی او آپ کے کہنے کے اوپر ایک ایس ایچ او تبدیل کرے، 2 ایس ایچ او تبدیل کرے، تو ہماری سیاست کو ایک طرف رکھ دیں. اگر اصول کی بات کریں تو اس سے ہماری پالیٹکس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ عوام کا جو سکون ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک نیا افسر آ رہا ہے، وہ اپنی فلسفی لے کے آئے گا، دوسرا آئے گا وہ اپنی لے کے آئے گا. میں نے آپ کو ایک چھوٹے سطح کی ایک مثال دی ہے. اب اگر آپ پنجاب سطح پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور اس میں پھر دیکھیں آپ کا جو آئی جی ہے اس کے پاس آپ ضرور اختیار دیں. چلیں اگر آپ کے آئی جی صاحب کو تحفظات تھے، آئی جی صاحب کو بھی اتنا بولڈ جو تھا، ایک اپنا ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، کہہ دینا چاہیے تھا کہ اگر یہ کام کریں گے تو میں نہیں کروں گا. ہو جاتا ہے، یہ چیف منسٹر کے پاس اختیار ہوتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس اپنے افسر بالا کو یا اپنے
افسران کو کنٹرول کرنے کا کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے جہاں پہ کوئی ان کی آربیٹریشن ہو جائے, جہاں پہ ان کی کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے, یا ان کی آپس کی لڑائیوں کی افہام و تفہیم ہو جائے. جو لوگ ٹیم بیٹھی ہے نا, وہ تو ساری کی ساری ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری ٹیم ہے, اور ان ٹیم کا سیاسی تجربہ بھی نہیں ہے کہ وہ دو لوگ اگر سینئر لوگ جو ہیں آپس میں کسی بات پہ اختلاف کر جائیں تو ان کو بٹھا لیا جائے, اور جن کے پاس تجربہ ہے ان سے ہمیں احساس کمتری کا شکار ہے کہ وہ ہماری جگہ پہ آ کر نہ بیٹھ جائیں. تو اگر آپ یہ سوچ لے کہ پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 11-12 کروڑ کی آبادی کے صوبے کو لے کے چلائیں گے تو پاکستان کی عوام, پنجاب کی عوام کا سکون جو ہے وہ ضرور تباہ و برباد ہوگا. آپ بار بار افسران کو مت تبدیل کیجئے, بار بار چیف سیکرٹریز کو مت تبدیل کیجئے, اس سے گورننس کا ماڈل جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے. گو کہ یہ اختیارات جو ہیں آئینی قانونی طور پہ جمہوری اداروں کے سربراہوں کے ہیں. یہ میں سعید غنی صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں. سعید غنی صاحب, یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ آئی جی کو تبدیل کرنا, اپوائنٹ کرنا جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, سندھ کے معاملے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں جس کو چاہیں آئی جی لگا دیں, چینج کر دیں, کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ یہ آپ میرا خیال ہے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں ویسے. جی میرا خیال ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں مرزا صاحب, آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس ابھی تک 2 سال میں ایک چیف سیکرٹری چینج ہوا ہے اور دوسرا آئی جی ہمارے پاس لگا ہوا ہے, جبکہ پنجاب میں غالباً یہ 5واں یا 6واں آئی جی ہے. 5واں. اور جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی کچھ 4تھا ہے. اسی طرح کے پی کے اندر بھی ہوتے ہیں, اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی لوگ بدلتے رہتے ہیں. لیکن آپ تصور کریں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہی جو آج پنجاب میں ہوا ہے یا 2-3 دن سے ہو رہا تھا, اگر یہ صوبہ سندھ میں ہوتا تو آپ کے چینل سمیت تمام کے تمام چینل جو ہے وہ 24/7 ایک بالکل زبردست قسم کی نشریات چل رہی ہوتی, اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آ رہی ہوتی کہ کیوں آئی جی کو ہٹانا چاہتے ہیں, اور یہاں ایسا آئی جی وہ پسند کرتے ہیں جو حکومت سے لڑے, جبکہ آئی جی کو ایسا ہونا چاہیے جو حکومت کے ساتھ چلے, حکومت کے احکامات پر عمل کرے اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. لیکن بدقسمتی سے صوبہ سندھ کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا ہے. بلکہ ابھی جو ہمارے آئی جی صاحب لگے ہوئے ہیں, ان کی تعیناتی کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت میں انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگا ہمیں اس بات پہ ان کو قائل کرنے میں کہ لگا دیجیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کا جو آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں جب موڈ ہوتا ہے, آنکھ کھلتی ہے, جناب آئی جی چینج کرنا ہے, یوں ایک چٹکی بجاتے ہیں, آئی جی صاحب تبدیل ہو جاتے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر صوبہ سندھ کی حکومت آج ہی کہے کہ جی ہمیں چیف سیکرٹری بدلنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کیا قیامت برپا ہو جائے گی. یا اگر ہم کہیں کہ ہم نے آئی جی بدلنا ہے تو کیا طوفان کھڑا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اصولی طور پر میں اس بات کا قائل ہوں, اصولی طور پر میں اس بات کو درست سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت جس شخص کو چاہے اپنے صوبے میں کسی عہدے پر لے کر آئے, جس کو چاہے ہٹانا چاہے, اس لیے کہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. لیکن یہ معیار جو ہے صوبہ سندھ میں آ کر بالکل انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر ایسے افسران کو لگایا جائے جو کسی اور کی ایما پر آئے ہوں اور صوبائی حکومت کے ساتھ وہ لڑائی کریں, ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ جو آئی جی یا چیف سیکرٹری ہے, اس کی صوبے میں جو تعیناتی ہے یہ بنیادی طور پہ وفاقی حکومت کرتی ہے؟ دیکھیں, نوٹیفیکیشن تو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا, اس لیے کہ وہ وفاق کے ملازم ہوتے ہیں, ملازمت ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آتا ہے, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ اختیار صوبائی حکومت کو ہونا چاہیے کہ اگر وہ ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے ABCD افسر چاہیے, آئی جی چاہیے, چیف سیکرٹری چاہیے, یا کسی اور عہدے کے لیے چاہیے, تو اسے لگا دینا چاہیے. اس پر زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے, پھٹا نہیں ہونا چاہیے, کنسنسس والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ظلم یہ ہے کہ KMC کا ایڈمنسٹریٹر لگانا تو اس میں بھی کہتے ہیں کنسنسس کرو. مطلب عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک اختیار جو صوبائی حکومت کا ہے اس پر بھی اپنا حصہ مانتے ہیں, اس پر بھی کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے لگاؤ, اگر ہماری مرضی کے بغیر ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. جی, اب چاند صاحب اس میں نہیں, اصل میں 3 لوگوں کا پینل آتا ہے, نہیں سوال صوبائی حکومت سے, اور فیڈرل گورنمنٹ ان 3 لوگوں میں سے ایک بندے کا نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے. یہ قانونی طریقہ کار ہے. اب رہ گئی بات میوچل کنسنٹ کی. دیکھیں, جب ہوتا یہ ہے کہ جب 2 مختلف پارٹیوں کی حکومت ہو, پھر پارٹی پولیٹیکل اپنے لوگوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. یہاں تو اس ملک کی اتنی آئیڈیل پولیسنگ ہو, سچی بات ہے راجہ صاحب اس حد تک کر کے چلے گئے کہ اب بڑا ٹائم لگے گا ٹھیک کرتے کرتے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل کروا سکتا ہے, اور اس کے باوجود وزیر اعظم کہتا ہے بہت اچھی گورننس ہو رہی ہے,
اور سندھ کا وزیر اعلیٰ اگر ایک آئی جی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کو لگا دیں آپ، تو اس کے لیے بھی پینل مانگا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی 1 مہینے کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو سارے قانون سارے رولز ایک جیسے ہونے چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل لوگ جب آئی جی لگواتے ہیں تو وہ اور قسم کا آئی جی ہوتا ہے. جب پولیٹیکل کون سا سعید غنی سے پوچھ کے کسی نے پہلے آئی جی کو بھی لگایا تھا، کلیم امام صاحب کو یا اے ڈی خواجہ صاحب کو، پولیٹیکل لوگوں سے پوچھ کے کون نہیں لگا تھا. سفارشی بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد کے کونوں میں. ایک اور افسر ہیں ایڈیشنل آئی جی ہیں پنجاب میں، انہوں نے جو نئے آئی جی لگے ہیں انعام غنی صاحب، ان کے متحد کام کرنے سے انکار کر دیا، تو پنجاب میں تو گورننس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوتا بیڑا غرق. جس نے یہ ہوتا ہے جب فوج میں بھی آپ دیکھ لیں جو سپر سیڈ ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. نہیں، فوج اور پولیس کا تو آپس میں کوئی فورسز ہیں نا، آپ نہیں تقابلی جائزہ نہیں کر سکتے، نہیں موازنہ نہیں کر سکتے، تو لیکن ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. فوج کا جو سربراہ ہے وہ اس طرح تبدیل نہیں ہوتا، 2 سال میں 5 سربراہ تبدیل نہیں ہو سکتے. نہیں ہوتا، لیکن جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی نے کام کرنے سے انکار کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر جونیئر آئی جی اوپر آ جائے تو سینئر کو ویسے بھی یا ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے یا کسی اور جگہ چلا جائے. کیا یہ اصولی بات نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں چند صاحب؟ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیے پنجاب میں پولیس میں وہ روایات جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے. اس طرح کی مثالیں پہلے موجود بھی ہیں کہ جب سپر سیڈ ہوئے افسران تو خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئے. پنجاب فوج کی ذرا ڈائنامکس جو ہیں، لینڈسکیپ وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ود پولیس. دیکھیں میں ابھی بھی استحقاق کمیٹی کا رکن، ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں پنجاب کے طارق مسعود یاسین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نئے آئی جی آئے ہیں پنجاب کے غنی صاحب، یہ میرے جونیئر ہیں، میں ان کے متحد کام نہیں کر سکتا. دیکھیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بات میں وزن تو ہے، لیکن پھر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، آپ کی کارکردگی بھی ہوتی ہے، سکورنگ ہوتی ہے کہ آپ کی آن دا سکور آپ ویئر یو اسٹینڈ. مجھے تو نئے آئی جی صاحب یا جن کو اعتراض ہے ان کے اوپر بیسک اعتراض سینیورٹی جونیورٹی سے ہٹ کے اگر قابلیت کے ایشوز ہوں، کیونکہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. بشارت راجہ صاحب نے تو نہیں نہ کہا کہ جی یہ عثمان بزدار مجھ سے جونیئر ہے تو میں اس کے متحد کام نہیں کر سکتا. دیکھیں پالیٹکس میں سینئر جونیئر نہیں ہوتا، وہ پالیٹکس میں نہیں ہوتا. دیکھیں جو بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اور ہوتی ہے، پبلک سرونٹ اور ہوتا ہے، کچھ پبلک اور ہوتی ہے، پبلک سرونٹ اور ہوتا ہے. اب کچھ فیصلے مجبوریوں میں کیے جاتے ہیں. اس طرح کے کئی فیصلے ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، بڑے تناور سیاستدان جو بڑے بڑے درخت ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے درختوں نے اوور شیڈو کر دیا ہے. اس دور میں ہوا ہے اور کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو بالکل ان کے مریم بی بی کے آپ شہباز شریف پیچھے چلے گئے ہیں، مریم بی بی آگے آ گئی. تحریک انصاف میں ہونے کے باوجود دیکھیں نا اب میرے ساتھ یہ میں ان کے دل کی بات کر دیتا ہوں، یہ کہنا یہ چاہتے تھے چلو میں میرا بھائی بول دیتا میں کہہ تحریک انصاف میں محمد خان بھٹی ہے منڈی بہاولدین میں، یہ ڈی ایس پی بھی یہ اپنی ڈی ایس پی بھی نہیں ٹرانسفر کرا سکتے. وہ تو کاف لیگ چند صاحب کے حالات منڈی بہاولدین میں عملی سیاست میں بہت برے ہیں، جو مجھے پتہ ہے ایڈمنسٹریشن میں ان کی نہیں سنی جاتی. آج 2 بندے چینج کرائے ہیں سر، وہ پتہ نہیں، میں تو خوش ہوں گا اگر یہ چینج کرا لیں کیونکہ یہ الیکٹ ہو گیا، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. لیکن وہاں پہ جو مقامی طور پہ صورتحال ہے ہمارے وہ صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے. میری بات سنیں راج تو وہ ان کو تو ہم پہلے ہی اپوزیشن کے لیے، مشرف کی اپوزیشن تھی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. اچھا میں ذرا سعید غنی صاحب کے پاس میں سر ایک بڑا اہم جو بات اور طرف نکل گئی، جو بات یہ ہے میں روز ان کے استحقاق کمیٹی میں ہوتا ہوں، میں روز ایم این ایز کو دیکھتا ہوں، حکومتی ایم این ایز اپنے ڈی پی اوز کے خلاف استحقاق لے کے آئے ہوتے ہیں، اور ایک نہیں ہوتا کئی لے کر آئے ہوتے ہیں. اور ایشوز بھی ہم دیکھتے ہیں، ایشوز میں کئی دفعہ ہم پولیس افسران کو ٹھیک بھی پاتے ہیں کہ اگر آپ پولیس کو اس طریقے سے اپنے نیچے لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے بالکل ہی گھر کے باہر ایک کھڑا ہوا گارڈ بن جائے آپ کا ڈی پی او، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا غیر مناسب رویہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سعید غنی صاحب یہ بتائیں کبھی سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ سر ہمیں تو بالکل ہمارے تو آپ کو آئی پتہ ہے جی ہماری چینج ہو اور اس کا متحد کہے کہ میں نے اس کے نیچے کام نہیں کرنا، یہ میرا جونیئر ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، ہو سکتا کبھی ہوا ہو، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی تازی صورتحال تو نہیں ہے. حالیہ دنوں میں تو کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن پاسبل ہے کبھی ماضی میں ہوا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میں ایک چیز ذرا اور آپ اجازت دیں تو اس کر دوں. دیکھیں ایک تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے جب نام دیے تھے آئی جیز کے تو اس میں انعام غنی صاحب کا نام بھی تھا. اچھا. اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں لگا رہی تھی، ہمارے صوبے میں نہیں لگانا چاہتے تھے. جو مجھے اطلاع ہے، مجھے نہیں پتا کس حد تک ٹھیک ہے،
ان کا یہ خیال تھا کہ جی یہ اچھے آفیسر نہیں ہے. اچھا جی جو ہم نے 4 نام دیے تھے، بہت اچھے تو لگا دیتے نا، ہمارے کہنے پہ تو نہیں لگا رہے تھے. اچھا اس کے بعد جو ابھی وہ چند صاحب کہہ رہے تھے فوج کا اور پولیس کا، میری جو ناقص معلومات ہے، پولیس فورس نہیں ہے، پولیس سروس ہے اور آرمی جو ہے وہ فورس ہے، تو ان کا موازنہ بالکل بھی کسی طرح سے نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کروں میر صاحب، آج چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ایشو ایک بنا ہوا ہے، آپ پنجاب میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ذرا یہ ڈیٹیلز بھی نکالیے کہ کتنے ڈی پی اوز کو کس طرح نکالا گیا، کیوں نکالا گیا، کتنے ڈپٹی کمشنرز کو نکالا گیا، اور کتنے کمشنر اور دیگر سرکاری آفیسر جو ان کے اپنے لوگوں کی شاید بات نہیں مان رہے تھے یا کہیں ان کی غلط احکامات عمل نہیں کرنا چاہتے تھے تو ان کو بڑا رسوا کر کے نکالا گیا ہے. تو یہ پنجاب میں اس وقت روایت ہے. ہمارے ہاں صوبہ سندھ کی بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے مثالیں، آپ کو بہت کم ٹرانسفر پوسٹنگ ایسی ملیں گی جو ہوئی ہوں. ابھی آج ہی اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ فیسکو جو ہے وہ فیصلہ آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، اس کے جو چیف تھے وہ 1 ہفتے میں 2 چینج کر دیے انہوں نے. اچھا پہلے لیکن صاحب ایک صاحب کو ہٹایا، پھر 1 ہفتے بعد دوسرا آپ روایت کی بات کر رہے ہیں. میں نے بھی کچھ ہسٹری دیکھی آج، تو جو پنجاب کے پہلے آئی جی تھے نا قربان علی خان صاحب، 1947 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور 1952 تک 1952 تک وہ آئی جی رہے 5 سال. اس دوران لیاقت علی خان صاحب کا راول پنڈی میں قتل ہوا، اس کے بعد بھی ان کو چینج نہیں کیا گیا. تو یہ پنجاب میں تو لمبے لمبے عرصے کے لیے آئی جی آتے رہے ہیں اور اسی لیے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی صوبہ ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، اگر آپ 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل کریں گے تو اس کا پولیس کے مورال پہ اثر پڑے گا؟ میر صاحب دیکھیں، میں اس چیز سے ہٹ کے، وہ ٹھیک ہے اگر کوئی آئی جی لگتا ہے تو اس کو کم از کم 1-2-4 مہینے میں تو نہیں ہٹنا چاہیے، بڑی زیادتی ہے. سینئر آفیسر ہوتا ہے وہ، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو بقول عمران خان صاحب کے تو وہ تو ملک کا سب سے جو ہیرا ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں نا چن کے. اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہترین آئی جی میں نے لگا دیا، 3 مہینے بعد رسوا کر کے نکال دیتے ہیں. بہترین چیف سیکرٹری میں نے لگا دیا، 3 مہینے بعد رسوا کر کے نکال دیتے ہیں. پہلی بات اصولی بات تو یہ کہ اس طرح نہیں نکلنا چاہیے. لیکن دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چلیں آپ نے یہ کرنا بھی ہے نا تو یہ پیمانہ تمام صوبوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر کل صوبہ سندھ آپ کو کہے کسی ہم تو نہیں کہنے والے، اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چیف سیکرٹری چینج کریں، آئی جی چینج کریں، لیکن اگر کسی موقع پر کہا جائے تو اسی تیزی سے عمل ہونا چاہیے نا. ایک ان سے پہلے والا آئی جی تو رات کو چینج ہوا تھا، شاید فون پہ میسج کیا گیا، رات میں چینج ہو گیا. لیکن ہمارے ساتھ پتہ نہیں کہ سوتیلا سلوک کرتے ہیں اور باقی پنجاب میں بلے بلے. اچھا چند صاحب، یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح اب اگر ایک جونیئر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو لگا دیا آئی جی، اور سینئر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے متحد کام نہیں کرنا، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سروس ہے یا فورس ہے جو بھی ہے، پنجاب کی گورننس کا مذاق بن رہا ہے. دیکھیں احمد میر صاحب، گورننس کا مذاق تو تب بنتا بڑی آئیڈیل پولیس چھوڑ کر گئے ہوتے، بڑی آئیڈیل ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن بنا کر گئے ہوتے. اس ملک کے انسٹیٹیوشن تو تباہ ہوئے ہیں اس سے پہلے. انہوں نے وردی تو تبدیل کی نا، اس کا رنگ تبدیل کر دیا. چلو اب میں کسی کے پرسنل بات نہیں کہتا، بہرحال انسٹیٹیوشنل پولیٹیسائز کر کے گئے. پولیس کے ذریعے یہ المیہ ہے کہ یہ اقتدار اور اپوزیشن کی جو ڈیفینیشن ہے نا، تعریف ہم یہی کرتے ہیں، انتظامیہ میرا کہنا مانے گی تو میں کہوں گا میں اقتدار میں ہوں، انتظامیہ محسن رانجھا کا مانے گی تو محسن رانجھا اقتدار میں ہے. یہ ہمارا کلچر بنا ہوا ہے انفارچونیٹلی. اور میرے خیال میں ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے ہمیں اور ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہر آئی جی کو ٹارگٹ دیا گیا ریفارمز کا. میں 3-4 آئی جیز کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، پی ایم صاحب کے سامنے میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ چیف سیکرٹری اور گئے اور آئی جی گئے. انہوں نے پولیس ریفارمز کا جو کمیشن بنایا تھا اس کا بھی سربراہ چھوڑ کے چلا گیا. دیکھیں اب ریفارمز اگر میری بات، اگر ریفارمز نہیں کر سکتا کوئی کمانڈر یا اس کی فورس یا چیف سیکرٹری یا ایک ٹیم جو بنائے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفارم جس دن بھی کرنی ہے پولیٹیکل لوگوں نے کرنی ہے. میرا تو یہ ایمان ہے بیوروکریٹ ریفارمز نہیں کر سکتا. بیوروکریٹوں کی کمیٹی آپ جتنی مرضی ہم بنا دیں گے وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. بیوروکریٹ کی ریفارم جب بھی کریں گے پولیٹیکل لوگ ہی کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں پولیسنگ کا حل برا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ کریں، ریفارمز کریں. لیکن اگر ریفارمز نہیں ہو رہی تو یہ پھر اس کا احتساب تو ہوگا. اسی کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، کبھی آپ لڑائی ہو جاتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. کبھی جب انسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا تو یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں جنم لے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار کہا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ میں پولیس میں ریفارمز کروں گا، بہت چینج کروں گا. لیکن دیکھیں نا 2 سال میں ان کے صوبے میں 5 آئی جی بدل گئے. آپ کبھی انویسٹیگیٹنگ سٹوری کریں نا کہ کتنے ڈی آئی جی کتنے ایس پی ہیں پنجاب میں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ڈی ایس پی کتنے ہیں. اچھا
کتنے ہیں جو پتہ نہیں کتنے بٹھوں کا کاروبار کرتے ہیں، ایماندار بھی ہیں بظاہر، لیکن بیٹھ کے کھڈے لائن پوسٹنگ لی ہوئی ہے یا اچھی پوسٹنگ لی ہوئی ہے تو کام پراپرٹیز کا یا بزنس اپنا کر رہے ہیں، نہ وہ یہ لاہور تو آپ چھوڑنا نے چاہتے بہت ہیں۔ بڑی خبر بتائی ہے کہ پنجاب کی پولیس کے افسران جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، بہت میجارٹی پراپرٹی وہ تو ڈیلر ان ہے۔ کے خلاف کارروائی کریں۔ کاروائی ٹائم لگے گا، اچھا تو ٹائم لگے گا۔ کاروائی 5 ووٹوں کی 10 ووٹوں کی میجارٹی ہو تو اتنی آسان کاروائی نہیں ہوتی۔ چلے میں نے تو ایک بریک پنجاب میں اگر ہوتی نا 60-70 ووٹوں کی میجارٹی تو پھر کاروائی بھی ہو جاتی۔ 5-6 میں اور سندھ گورنمنٹ کے پاس تو ہے نا میجورٹی، وہ بھی کارروائی نہیں کر سکتی۔ نہیں، سندھ گورنمنٹ کو تو کرنی چاہیے کاروائی، ان کا تو ریفارمز کرنی چاہیے۔ دیکھیں تیسرا ٹینور ہے ان کا، یہ واردات ڈال ان کو تو ریفارم کرنی چاہیے۔ کاروائی نہیں، اچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں کہ یہ واردات ڈالی جا سکتی ہے، کاروائی نہیں۔ اچھا لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے اور نیا وعدہ ہے کہ کراچی پر 11 کھرب روپے خرچ کیے جائیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ سعید غنی صاحب، ذرا اب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کراچی میں 11 کھرب اور 13 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے، تو اس پر تو اب ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بھی بیان بازی کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کا جو ٹوٹل ترقیاتی بجٹ ہے وہ تو 7 کھرب روپے کا ہے اور یہ پیکج 11 کھرب روپے کا، تو یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ غلط ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ کم ہے یا پرووینشل اے ڈی پیز کم ہے اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے منصوبے ہیں جو بتائے گئے ہیں وہ کوئی 1 سال میں پورے نہیں ہونے، اس میں کم سے کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ مرزا، کیونکہ مجھے کچھ منصوبوں کا تو پتہ ہے جو سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، چونکہ میں خود لوکل گورنمنٹ منسٹر رہا ہوں، تو اس وقت بھی ان منصوبوں پر ہم کام کر رہے تھے اور یہ بات ریکارڈ پر ہے، میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، سیم صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے، میڈیا پر کہا ہے کہ کراچی کے لیے ہم یہ بڑے منصوبے ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو وہ پروجیکٹس جو ہیں اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، یا تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آئے گا وہ، یا پھر یہ کہ وہ جو انٹرنیشنل ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو فنڈ کریں گی۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ جی یہ پیسے ہیں نہیں تو آئیں گے کہاں سے، تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جو سندھ حکومت جن منصوبوں پہ کام کر رہی تھی ان کی جو کاسٹ ہے ٹوٹل وہ 800 ارب روپے سے زیادہ کی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے اور یہ جو کراچی ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کو پبلک ہونے سے پہلے، ایون جو سندھ حکومت سے جب انہوں نے شیئر کیا اس سے بھی پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں میڈیا کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ کون کون سے پروجیکٹس پر سندھ حکومت کام کر رہی ہے اور ان کی فنڈنگ کہاں کہاں سے ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس بات کا خدشہ کسی کو ہونا چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے آئیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے، جلد شروع کرنا چاہیے، اس کے لیے وہ میکینزم بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے اس میں بھی جو بڑی رقم ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آنی ہے، اور کچھ پیسہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے خود اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو پیسے آنے والی بات میں مجھے کوئی وزن نہیں لگتا، وہ امید ہے اگر ہم اسی طرح پش کرتے رہیں گے، انٹرسٹ دکھائیں گے تو ہو جائے گی چیزیں۔ اچھا ندیم افضل چند صاحب، آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ وہ مرزا وہاب صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب اس کو لگام ڈالیں، اس طرح کی بیان بازی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لگام لگوم والی بات ہے نہ سندھ سے آنی چاہیے نہ وفاق سے آنی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لیکن بڑا مشکل حالات ہیں کراچی کے، اور کراچی میں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ کراچی ہب ہے، ہماری بیک بون ہے اس ملک کی، تو اب صوبائی حکومت کے بھی میں سمجھتا ہوں پرائرٹی جو ہونی چاہیے امپلیمنٹیشن کی طرف ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے اچھے تعلقات۔ دیکھیں آپ شہید بی بی کا دور اور میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھیں، جب لڑائی ہوتی تھی تو کبھی سی ایم اور پی ایم کی جس حد تک لڑائی تھی، یا پچھلے دور میں دیکھ لیں آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، شہباز شریف صاحب ملتے نہیں تھے، پنجاب جاتے تھے زرداری صاحب۔ اب کم از کم ایسے حالات تو نہیں ہیں نا، اگر اس لیول کا موازنہ کریں تو پی ٹی آئی کے اور پیو پارٹی کے اتنے حالات برے بھی نہیں ہیں جتنے اچھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی بلاول ہاؤس میں، زرداری صاحب سے اتنی اچھی ملاقات ہوئی، اپوزیشن کی بات ہے۔ آج اقتدار نون لیگ کے پاس آنے دیں، سب پھر پیو پارٹی کو رگڑا دینا شروع کر دیں گے، یہ ان کے اوپر کوئی بعید نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں آپ، یہ تو یہ وہی ہے جب پاؤں پڑتے ہیں جب اقتدار آ جائے گرمان پکڑتے ہیں، یہ ان کی تو پرانی کہاوت بنی ہوئی ہے نا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو کراچی پرائرٹی ہونی چاہیے، بیان بازی سے ہٹ کے آئیں پروجیکٹ آگے چلائیں،
خواہ ریلوے کا پروجیکٹ ہے، خواہ بسز کا پروجیکٹ ہے، سیوریج کا ہے، پانی کا ایشوز ہیں، سینیٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام اگر ہم پروجیکٹ آگے نہ چلا سکے تو سعید غنی صاحب کو زیادہ جواب دینا پڑے گا بنسبت فیڈرل گورنمنٹ. وہ کس طرح؟ کیونکہ صوبہ حکومت ان کی ہے، پروونشل ایشوز ہیں زیادہ. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وہ صوبائی یا قومی سے بالا تر، اور پی ایم صاحب نے جو جیسچر دکھایا ہے چھوٹے موٹے بیانات سے آگے بڑھ کے نہیں، چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ آپ کی الہی پارٹی ہے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. متحدہ قومی موومنٹ نے بھی وفاقی حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ایک قومی اتفاق رائے تو ہوا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی بلدیاتی حکومت چلی جائے تو پھر سب مل کر کراچی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں، کہیں غلطی سے اس کا سیاسی فائدہ ایم کیو ایم نہ اٹھا لے. یہ تو آپ کو کہہ رہے ہوں. چلو اتحادی ہیں، ان کی بھی ایک سیاسی بیان ہے، میں ان کے اوپر کیا کمنٹس کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹنور ختم ہوا ہے. ویسے اب بارشیں ہوئی ہیں، بارش کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا کہ اس وقت ہی آنی تھی جب ٹنور ختم ہو رہا ہے. ان کے اس لاجک میں تو میں اب سیلاب آیا ہے، بارشیں آئی ہیں تو یہ اللہ بھی یہاں بہتر بتا سکتے ہیں. اگر سیلاب اور بارش نہ آتا تو راجہ صاحب پھر شہباز شریف صاحب کراچی نہ جاتے؟ سر میں تو چند صاحب کا میں تھوڑا سا ایک چیز، چند صاحب کو بادام شدام کھانے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں یہ ہمیشہ دست و گریبان رہے. این ایف سی ایوارڈ جو ہوا تھا یہ خود اس وقت ممبر قومی اسمبلی تھے، یہ بھول گئے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ ڈالا، یہ وہ بھی بھول گئے. قومی اتفاق نہیں، میں نے اور بات کی ہے. نہیں آپ نے یہ بات نہیں، آپ میرے کنٹیسٹ اور بڑے بڑے اب آپ موبلائزیشن میں بات کر لیں تو پھر بہتر ہوگا. پھر آپ میرے کنٹیکسٹ میں جواب دینا. میں آپ کو کنٹیکسٹ میں جواب دے رہا ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ آپ اسی کنٹیکسٹ میں آپ کو یاد نہیں رہا ہسٹری بتائیں، تلخی کی ہسٹری بتا رہا تھا. میں نے کہا کہ تلخی نہیں ہوتی، یہ خود اسمبلی میں تھے، 18ویں ترمیم ہوئی، ان کو یاد نہیں. بالکل یاد ہے. این ایف سی ایوارڈ ہوا، کس نے جا کے اپنا شیئر دیا؟ شہباز شریف نے، جو چیف منسٹر تھے. کہا کہ بھئی اپنے شیئر سے پیسے نکال کے صوبے سے بلوچستان کے لیے کرتے ہیں. اور کون پریزیڈنٹ تھے؟ اور اب اے پی سی بھی ہوگی. اور اے پی سی بھی ہوگی. لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، نہیں اے پی سی بھی ہوگی، اور اے پی سی تو ایک ایسی چیز ہے جو کافی عرصے سے ہو رہی ہے. اس میں ایشو یہ نہیں ہے ہوتی چلی جا رہی. دیکھیں اس میں ایشوز یہ ہیں کہ اے پی سی صرف اس بات پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے حکومت کو گرانا ہے. اے پی سی کئی قومی مسائل پہ بھی ہوتی ہے. اس پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے حکومت کو کیسے بچانا ہے، اگر قومی سلامتی جو کیا بچا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ ان کو قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ بلا لینی چاہیے تھی. جو آج کراچی کے مسئلے پہ 2 سال پورا کراچی ڈبونے کے بعد، کراچی کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اب ان کو یاد آیا ہے کہ ہم نے 1100 ارب دینا ہے، تو پہلے دن کے ساتھ بیٹھ سکتے. آج پاکستان گندم کے بحران کا شکار ہونے والا، 100 روپے پہ آٹا چلے جانا ہے، اس پہ قومی سلامتی کونسل کو میں نے درخواست دی تھی. یہ سوئے پڑے تھے، ان کو تو یہ بھی ہوش نہیں تھا. یہ آج بات کرتے ہیں جی ہم قومی اتفاق رائے پیدا کریں گے. بھائی ہم تو چاہتے ہیں آپ کرو، کچھ تو کرو، اس ملک اور قوم پہ رحم کرو. اچھا ایک سعید غنی صاحب، میں چاہتا ہوں اس کو رسپونڈ کر دیں. وہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی پیکج پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پہ عائد ہوگی. دیکھیں میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا جو حصہ اس پیکج کے اندر ہے، جس کو یہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، سر ہمارے پاس تو سارے فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، پوری ہسٹری موجود ہے، لیکن ہم ان پر پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. اب صرف اس سے یہ ہوا کہ تھوڑی سی کوارڈینیشن بہتر ہو جائے گی اور جو رکاوٹیں اور مسائل تھے وہ شاید حل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کے سی آر کا منصوبہ جو ہے وہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر، وہ چائنا گئے تو چیف منسٹر سندھ ان کے ساتھ گئے. یہ وہ وقت ہے جب جائکا بیک آؤٹ کر گیا تھا کے سی آر سے اور انہوں نے ہاتھ نکال دیے تھے. چیف منسٹر صاحب نے وہاں چائنا میں یہ گزارش کی کہ کے سی آر کو سی پیک کے اندر شامل کیا جائے. وہ سی پیک کا حصہ بنا. اس کے بعد اس پہ کمیونیکیشن شروع ہو گئی، خط و کتابت ہوئی، اور چیف منسٹر صاحب ریکارڈ پر ہیں، خطوط موجود ہیں ہمارے پاس، کہ وہ کئی مرتبہ پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ بات لکھتے رہے کہ جناب اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے، چائنیز گورنمنٹ کو پیچھے سے ذرا پرسو کریں، اس میں وہ سوورن گارنٹی کا ایشو ہے، وہ ساری چیزیں کریں. وہ انکار کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے، انکار نہیں کر سکتا میں، تاخیر کرتے رہے، اس میں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور اس کی پی سی 1 ہم نے بنائی، اس کی اسٹڈی ہم نے کروائی، ایکلیک سے اپروو ہم نے کروایا، سی ڈی ڈبلیو بھی ہم نے کروائی، ہر جگہ سے سب کچھ ہو گیا، سی پیک بھی شامل کروایا.
اب اگر جو میکنزم آج بنا ہے یہ پہلے موجود ہوتا تو شاید اس میں یہ تاخیر نہیں ہوتی اور یہ جو کے سی آر ہے آج یہ زمین پر ہوتا، اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کام پہنچا ہوا ہوتا. یہ نہیں ہوا. اب یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو بنا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ وہ ڈسپیوٹ چل رہی ہے، لیکن وہ اب تاخیر کا شکار ہوا، اسے نہیں ہوتا. K4 کے منصوبے میں بھی یہی ہوا کہ 25.5 ارب روپے کا اس کا انیشل PC1 تھا، 50% فیڈرل گورنمنٹ نے 50% صوبائی حکومت نے دینے تھے، لیکن کاسٹ اس کی بڑھ رہی تھی، ریوائز ہو رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کرپشن کر دی، لیکن بہرحال وہ چیز سامنے نہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ K4 کا جو ایک کام چل رہا ہے سر، جو آن گوئنگ جو اس کا پارٹ ہے جو FWO کر رہا ہے، اس کے اوپر جو اندازہ ہے کہ مزید 46 ارب روپے خرچ ہو گئے. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پورا کام ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. 2 اس کے جو مسنگ کمپوننٹس تھے جس میں آگمنٹیشن ہے اور پاور پلانٹ ہے وہ صوبائی حکومت کے حصے میں آ گیا، تو یہ ایک آسانی ہو گئی. جو پہلے یہ ایشو ریزالو نہیں ہو رہا تھا کہ پیسے تو آپ کو یقین ہے کہ کراچی پیکج پہ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں میں اس لیے پر امید ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو پروجیکٹ سندھ حکومت پہ ہیں ہیں ہمارے حصے کے، ہم اس میں پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مزید تیزی آ جائے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اینڈ پر جو چیزیں ڈیلے ہوتی تھی مجھے امید ہے کہ اب وہ نہیں ہوگی. تو آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پورا کریں گے. آپ ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں، اور آپ کی اس گفتگو سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں جو غیر یقینی صورتحال ہے میرا خیال ہے وہ کافی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اچھی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اس پہ ایک بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد ایک اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، اس پہ بات کرنی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب، ساجد گوندل ایس سی پی کے ایک افسر تھے، وہ اسلام آباد شہر سے غائب ہو گئے ہیں. عمران خان جو کہتے تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ میں حکومت میں آ گیا اور میرے ہوتے ہوئے کسی نے بندہ اٹھا دیا تو یا وہ نہیں یا میں نہیں، ان کے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے سرکاری افسر غائب ہو گیا ہے. اور آج عدالت کے حکم پر کابینہ کے اجلاس میں اس پہ بات بھی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے دارالحکومت سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کیبنٹ میں بھی آج ڈسکشن ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر، لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا پی ایم صاحب کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے شہزاد اکبر کی ڈیوٹی لگائی اور کنسرن اتھارٹیز کی کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن کے لیا جائے. اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کوئی بھی عام شہری ہو، یہ تو محسن بھائی کے حلقے کا ہے، ہمارے بھی علاقے کا ہے، ہماری برادری ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، کوئی عام آدمی بھی ہو، میں کہتا ہوں بالکل ریڈی بان بھی جب اغوا ہو یا غائب ہو جائے تو اس قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. عدالت کے سامنے پیش کریں، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے ویسے اغوا کیا ہے تو اس کو بازیاب کروانا. کیونکہ میں اس طرح کے واقعات کے بارے میں کافی بولتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. جی آپ بولتے رہتے ہیں، ہم نے بھی آپ کو بھگتا ہے، ہم بھی بولتے رہے ہیں. جی آپ ہی میرے ساتھ آپ جیو فینسنگ کرا لینا. نہیں میں کہتا ہوں بالکل ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ہوگی نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں ہوگی. جیو فینسنگ کرائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں رنجا صاحب آپ کے حلقے کا بندہ ہے، غائب ہو گیا، آپ چپ ہیں؟ نہیں جی میں بالکل چپ نہیں ہوں. میری آج بھی ان کی سارے فیملی والوں سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر والے سارے آئے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب سب میرے آج دفتر میں تشریف لے کے آئے تھے. میں نے ان سے ساری بات بھی کی، عدالتی معاملات کا بھی مجھے پتہ لگا، اور میں نے پھر اپنے دوستوں سے جو پولیس افسران ہیں ان سے بھی رابطے کیے. کچھ آپ کو اندازہ ہے سمجھ آئی کہ کیا کس نے غائب کیوں غائب؟ دیکھیے میں نے پوچھا ہے سارا معاملہ، میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ایس سی پی میں مسئلہ، کوئی ایسا نازک نوعیت کا معاملہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہو یا کوئی ایسی چیز. انہوں نے کہا کہ جی ان کی تو میڈیا کا ان کا کام تھا، میڈیا دیکھتے تھے ایس سی پی کا، اور اسی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی فائل یا کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی جس کو وہ دیکھ رہے ہوں جس میں کوئی ایسی کوئی سینسٹیوٹی انوالو ہو، یا پھر اگر کسی ایسے گروپ سے ان کا کوئی مسئلہ بن گیا ہو کوئی ایسا. کیونکہ وہ نہ تو کمپنیز کے انٹرنل افیئرس کو تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے. وہ جو ایس سی پی میں سے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ صفحے پیج پہ لگانے ہوتے ہیں یا خبر جاری کرنی ہوتی ہے، فیصلے کرنے والے لوگ تو اور ہوتے ہیں جو باقی ڈائریکٹرز ہیں. تو ان کا تو اس قسم کا کسی اور گاؤں میں بھی پیچھے دیہات میں بھی کسی سے کوئی ایسی انتہائی شریف آدمی، انتہائی شریف خاندان، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا تعلق نہیں ہے. اور میں تو بلکہ اب وفاقی حکومت سے ان سے گزارش کروں گا، دیکھیں 1400 مربع پہ یہ پھیلا ہوا شہر ہے جس میں پاکستان سپریم کورٹ ہے، جس میں پاکستان کا پارلیمان ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جس کے بیچ میں باقی تمام ادارے جو پاکستان کے قومی ان کے ہیڈ آفیسز ہیں. اور کتنی بڑی ناکامی ہے کہ اسلام آباد میں سے ایک آپ کا 18ویں یا 19ویں گریڈ کا افسر غائب ہو جاتا ہے، 3 دن گزر گئے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ فیلئر ہے سسٹم کا.
کچھ دن پہلے جب ایک صحافی کو اسلام آباد میں اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے غیر محفوظ شہر ہے. آخری کمنٹ سعید غنی صاحب، آپ اس واقعے پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں مجھے تو سچی بات ہے، حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں وہ سیف سٹی کے سارے کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. متی اللہ جان اٹھ جاتا ہے تو اسکول کے کیمروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اٹھا ہے. سیف سٹی کے کیمرہ کہیں آپ کو نظر نہیں آیا. اب یہ گوندل صاحب اٹھ گئے ہیں، سیف سٹی کے کیمروں کا کہیں پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہ ایس پی طاہر داور وہاں سے اٹھا، اس کی لاش کہیں اور سے ملی، اس میں آپ کو سیف سٹی کیمروں سے کچھ نہیں پتہ چلا. تو پہلی تو بات اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو سیف سٹی کے کیمرے لگائے گئے ہیں کس کام کے لیے، جی ان کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پرپس کیا ہے. یہ رحمان ملک صاحب لے کے آئے تھے. بہت آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا. بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس طرح اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اگر وہاں سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اور متی اللہ جان کا بھی کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. چھوٹ کے تو بیچارہ آ گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں چلا کہ کس نے اٹھایا تھا، اس کو ہوا کیا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کم از کم ان کیسز کو اپنی ایک کسی نیچ پہ پہنچانا چاہیے، کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تاکہ جب تک آپ آئیڈینٹیفائی لوگوں کو نہیں کریں گے، جب تک ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، جب تک ان کو سزا نہیں دیں گے، لوگ اس طرح اٹھتے رہیں گے اور کوئی بہت شکریہ سعید غنی صاحب، ندیم افضل چاند صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو سوال اٹھایا ہے سعید غنی صاحب نے، بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے. آپ نے یہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں. آپ پارلیمنٹ سے FATF پہ لیجسلیشن کرواتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آپ کے اسلام آباد شہر سے سرکاری افسر کو اٹھا لیا جاتا ہے اور سیف سٹی کیمرے جو ہیں وہ ناکام ہے. آپ کو کچھ بتانے میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے اور یہ آپ کی ناکامی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.